ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. سامعین مکرم اور حاضرین محترم، عباد الرحمن، عباد اللہ اور حزب اللہ کے اوصاف، ان کی صفات، ان کی خوبیوں کا ذکر اور تذکرہ ہو رہا ہے۔ آپ نے سنا کہ اللہ کے بندوں کی سب سے پہلی خوبی ہے کہ ان میں عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے، جھکاؤ ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ جانتے ہیں کہ ان کے پاس جو کچھ ہے، چاہے وہ صحت کی شکل میں ہے، مال کی شکل میں ہے، عہدے کی شکل میں ہے، اولاد کی شکل میں ہے، یا کچھ اور ان کے پاس کسی بھی صورت میں ہے، تو اس میں ان کا کوئی کمال نہیں، حقیقت میں وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ جب سب کچھ دیا ہی اللہ کا ہے تو پھر کس چیز کے اوپر کبر ہے، تکبر ہے؟ تو اللہ کے بندوں کی سب سے پہلی خوبی ہے کہ ان میں عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے، جھکاؤ ہوتا ہے، کبر نہیں ہوتا۔ اور دوسری خوبی ان کے اندر کیا ہے؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ دعوت کے میدان میں بڑے محتاط ہوتے ہیں، جاہلوں سے الجھتے نہیں، بغیر علم کے تکرار نہیں کرتے۔ دعوت کے میدان کے اندر ایک ہی ان کا مشن ہوتا ہے، اصلاح۔ اور اصلاح کے میدان میں جب پاؤں رکھتے ہیں تو با عمل، با کردار ہو کر پاؤں رکھتے ہیں۔ ایک مسلمان کی زندگی کے اندر جو خوشبو ہوتی ہے وہ اس کے کردار میں ہوتی ہے، لیکن ہم الٹ ہیں۔ بتلائیے، ایک بے نمازی کس منہ سے کسی کو نماز کی دعوت دے گا؟ بد اخلاق کس طرح اخلاق کی تربیت کر سکتا ہے؟ رشتوں کو کاٹنے والا، توڑنے والا، بات بات کے اوپر جھگڑا کرنے والا کیسے صلح کی بات کر سکتا ہے؟ خود جس نے کبھی ایمانداری کی نہیں، بددیانتی اس کے اندر موجود ہے، خائن ہے،
کیسے لوگوں کو امانت کی دعوت دے گا؟ بلکہ میں کھل کے کہوں جو خود اسلام کو پسند نہیں کرتا وہ کیسے غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دے گا؟ کہا دعوت کے میدان کے اندر اتنے محتاط ہوتے ہیں کہ پہلے وہ عمل کرتے ہیں بعد میں دعوت دیتے ہیں۔ تیسری خوبی کیا تھی؟ اللہ اکبر، یہ عاجزی کیسے آئے گی؟ یہ جھکاؤ کیسے آئے گا؟ دعوت کے میدان کے اندر یہ احتیاط کیسے آئے گی؟ کہا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ادھر دن کا اختتام ہوتا ہے، رات کی آمد ہوتی ہے، جیسے ہی اندھیرے چھاتے ہیں بے چین ہو جاتے ہیں، ان کے دل میں خوشی کے آثار جھومتے ہیں خوشی سے، کب تنہائی میں رب سے ملاقات اور باتیں کرنے کا وقت آ رہا ہے۔ اللہ آج یہ عمل مفقود ہو چکا ہے، ناپید ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، دیکھیے میری زندگی 45 سال کا تو میں ہو گیا، 40 سال کے ہیں، 25 سال کے ہیں، 20 سال کے ہیں، 60 سال کے بزرگ ہیں، 70 سال کی ادھیر عمر کے بزرگ یہاں موجود ہیں۔ دیکھیے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، میری 20 سال کی راتیں، 25 سال کی راتیں، 30 سال کی راتیں، 40-50 سال کی گزشتہ راتیں، کیا اس میں عباد الرحمن کا کوئی عملی نمونہ موجود تھا؟ کیسے گزری ہے؟ اور حدیث کے الفاظ ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں جب تہجد کا وقت ہوتا ہے نا، کہا وہ شخص کہ جس کے بالکل نیچے عمدہ بستر ہے، نرم و ملائم آرام دہ بستر ہے، یہ سویا ہے، اور اس کے پہلو کے اندر بیوی ہے، خوبصورت ہے، جوان ہے، لیکن اس کے دل میں اللہ کے عذاب اور جہنم کا ڈر ہے، اس کے دل میں جنت کا لالچ اور طمع ہے۔ حدیث میں الفاظ کہتے ہیں یہ بستر کو چھوڑتا ہے، پہلو میں لیٹی بیوی کو چھوڑتا ہے، وضو کرتا ہے، تنہائی میں آتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتا ہے، کہا مالک، ملائکہ سے پوچھتے ہیں اے فرشتہ تم نے کوئی منظر دیکھا؟ زمین پہ تم نے کوئی منظر دیکھا؟ اس نے پہلو میں لیٹی بیوی کو خیر آباد کہہ دیا، اپنے وجود کے نیچے پڑے نرم و نازک بستر کو چھوڑا۔ فرشتوں کس لیے؟ کہا اللہ، اس کے دل میں تیرے جہنم کا ڈر، جنت کا لالچ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس نے جس نیت اور جس خواہش سے بستر کو چھوڑا ہے، بیوی کو خیر آباد کہا ہے، میرے سامنے کھڑا ہوا ہے، جاؤ میں تم کو بتاؤں میں نے اس کی اس خواہش کو پورا کر دیا ہے، اس تمنا کو پورا کر دیا۔ قرآن کا بھی پڑھا ہے، مالک اعلان کرتے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ کیا شان نزول ہے ان آیات کا؟ کیوں مالک کو یہ آیات اتارنا پڑی؟ یہ یا ایھا المزمل کیوں آیتیں اتری؟ قم اللیل قلیلا کیوں اللہ نے کہا؟ نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ زندگیاں گزر گئی آیتیں سنتے ہوئے، زندگیاں گزر گئی آیتیں پڑھتے ہوئے، کیا پس منظر ہے، کیا شان نزول ہے۔ اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی، تاریخ انسانیت کے سب سے عظیم انسان
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رات ہوتی تنہائی میں اللہ سے باتیں کرتے, قیام کرتے. کیا قیام تھا؟ تورمت قدما. حدیث میں الفاظ 3 لفظ آتے. جب میں آج یہ حدیث پڑھ رہا تھا, یہ 3 لفظ آئے حدیث میں, تورمت قدما. پہلے کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی کے پاؤں سوج گئے. دوسرے کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ کے پاؤں زخمی ہو گئے. تیسرے کا ترجمہ یہ ہے کہ زخمی سے خون رسا. اتنا لمبا قیام, پنڈلیاں سوجی, پاؤں سوجے, ورم آئے, زخم آئے, لہو نکلا. اللہ کو یہ آیتیں نازل کرنا پڑی, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. تب یہ آیتیں اتری, یا ایھا المزمل. یہ اپنے وجود مبارک کے اوپر کملی کو اوڑھ کر میرے سامنے بار بار کھڑے ہونے والے اپنے وجود کو اتنی تکلیف نہ دے. قم اللیل الا قلیلا. رات کو آرام بھی کر لیا کرے, تھوڑا سا قیام کافی. نصفہ ہو ابھی انقص, آدھی رات کا قیام کر لیں یا اس سے کم کر لیں. او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. آدھی رات سے کچھ زیادہ کر لیں. اور یہ محبتیں, ناجائز محبتوں میں رگے کاٹنے والے, ناجائز محبتوں میں گولیاں کھانے والے, یہ محبت نبی نے سکھائی. میرے نبی کے پاؤں بھی زخمی ہوئے, میرے نبی کے وجود سے لہو نکلا. رب کی محبت میں مالک نے کہا, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. آج میری اور آپ کی رات. میں بھی بڑے دعوے کرتا ہوں نبی سے محبت اور پیار ہیں جی, حرمت رسول پر جان قربان ہے, عاشق رسول ہوں, غلامی رسول میں موت قبول ہے, غلام ہوں میں, نبی کا غلام ہوں, بہت کچھ مجھے آتا ہے, ہاں لیکن نبی کے اسوہ کو اپنانا مجھے اور آپ کو نہیں آتا. قرآن کے دوسرے مقام پہ اللہ نے بڑی پیاری بات کہی. جب امی عائشہ کہتی, میں نے جب آپ سے یہ کہا نا کہ اللہ کے رسول کیوں اتنے لمبے قیام کرتے ہیں, آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں, پہلے زخمی ہو جاتی, کیوں؟ تو آپ نے پتا کیا کہا تھا, افلا احب ان اکون عبدا شکورا. عائشہ عجیب بات کرتی, لمبے قیام پہ اعتراض کرتی ہو, زخمی وجود پر اعتراض کرتی ہو, سوجی پنڈلیوں کے بارے میں پوچھتی ہو. افلا احب اکون عبدا شکورا. یہ شکر گزاری کا قیام, یہ شکر گزاری کے سجدے, کس بات پر شکر گزاری؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اللہ نے کہا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. پیارے حبیب, رات کو تہجد کی نماز پڑھے, نفل پڑھے. کیوں؟ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. ہم نے آپ کو مقام محمود دینا ہے. مقام محمود کیا؟ ساری کائنات اکٹھی ہوگی, جائیں گے آدم کے پاس, ابراہیم کے پاس, موسیٰ کے پاس, نوح کے پاس, جا کر کہیں گے سفارش کر دیں, حساب شروع ہو. کوئی دم نہیں, کسی میں دم خم نہیں ہوگا. کو آگے بڑھیں گے تو مقام محمود پر جا کر محمد کھڑے ہوں گے علیہ السلام, سجدے میں گریں گے, کہیں گے اللہ اکبر. کہا اللہ نے مجھے مقام محمود دیا ہے اور میں اس اللہ کی اس نعمت کے اوپر شکر ادا نہ کروں. یہ اللہ کی نعمت کا شکر ہے کہ راتوں کا لمبا قیام کرتا ہوں. حضرات, یہ شیوا ہے اہل الایمان کا کہ ان کی راتیں صرف بستروں پہ آرام کے لیے نہیں گزرتی, بلکہ راتوں کو کیا کرتے ہیں؟
قیام کرتے ہیں. اب آپ کو میں ایک حدیث سناتا ہوں, سبحان اللہ, آپ کو مزہ آ جائے گا, لطف آ جائے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ طور پر ارشاد فرمایا, علیکم بقیام اللیل, امت سے کہا علیکم بقیام اللیل, رات کا قیام ضرور کیا کرو. رات کا قیام, آگے سنیے, اللہ اکبر. پہلی بات کیوں کیا کرو؟ کہا پہلی بات یہ ہے کہ جب سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تب سے لے کر اب تک اس دنیا کے اندر جتنے بھی نیک لوگ آئے ہیں یہ سب کا عمل رہا ہے. اللہ, نیک لوگ راتوں کو قیام کرتے ہیں, آرام بھی کرتے ہیں, قیام بھی کرتے ہیں. آگے کہا سنو, اللہ کا قرب چاہیے تو قرب الہی کا بہت بڑا ذریعہ رات کا قیام ہے. پھر کہا اچھا اس سے بھی بڑھ کر گناہوں کی معافی کی خواہش مند ہو, ہاں تو رات کا قیام کرو, رات کے قیام کی برکت سے اللہ سارے گناہ معاف کر دیتے. اچھا اس سے بھی بڑھ کر قرب الہی بھی مل گیا, گناہوں کی معافی بھی مل گئی, تمام نیک لوگوں کے راستے پہ چل پڑے. اس سے بھی بڑھ کر کیا کہا ہو, اللہ کے بندو گناہوں سے بچنا چاہتے ہو, پاکیزہ زندگی گزارنا چاہتے ہو, ستھری زندگی گزارنا چاہتے ہو, علیکم بقیام اللیل, رات کا قیام لازم کر لو. رات کے قیام میں یہ طاقت ہے, یہ قوت ہے, یہ اثر ہے کہ انسان کو گناہوں سے دور کر دیتا ہے. اللہ, اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, خود سے سوال کرتا ہوں, نیک لوگوں کی راہ پہ چلنا چاہتے ہیں؟ سب بولے. پھر رات کا قیام شروع کر دیں. اللہ کا قرب چاہتے ہیں؟ سب بولے. رات کا قیام شروع کر دیں. گناہوں کی معافیاں چاہتے ہیں؟ رات کا قیام شروع کر دیں. گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں؟ رات کا قیام شروع کر دیں. پیارے نبی کا فرمان ہے, علیکم بقیام اللیل, رات کے قیام کو لازم کر لو. اس قیام کی یہ برکتیں ہیں, قرب الہی ملتا ہے, گناہوں کی معافی ملتی ہے اور انسان گناہ سے دور ہو جاتا. اب قرآن کی ایک آیت پڑھنے لگا ہوں, ایک آیت قرآن مجید کی, یہ سورۃ مزمل ہے. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا, ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. جائیے ترجمہ پڑھ لیجئے. اس فقیر اور گنہگار کی بات کو ذرا قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھ کے جو بتانے لگا ہوں پڑھ لیجئے, تفسیر کے اندر کیا ترجمہ ہے اس کا. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا, کیا ترجمہ ہے اس کا؟ ان ناشئۃ اللیل, بے شک یہ رات کا اٹھنا, یہ رات کا قیام, یہ راتوں کی گریہ زاری, یہ راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا, تہجد پڑھنا. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا, اے بندے ہی اشد وطئا, اگر چاہتا ہے کہ دنیا کی زندگی کے اندر چٹان کی طرح مضبوط, پہاڑ کی طرح طاقتور بن جائے, کوئی طرح کچھ بگاڑ نہ سکے, کوئی سے مراد کوئی غم, کوئی دکھ, کوئی پریشانی, کوئی آندھی, کوئی سیلاب, کوئی زلزلہ, تیری زندگی کے اندر آنے والا کوئی حادثہ, کوئی بیماری, کوئی نقصان, کوئی خسارہ تجھے کمزور نہ کر سکے. تو پہاڑ سے بھی زیادہ طاقتور بننا چاہتا ہے, چٹان سے زیادہ توانا بننا چاہتا ہے. یا اشد وطئا, اس کا راز نہاں رات کا قیام ہے. اللہ, رات کا قیام تمہیں کمزور نہیں ہونے دے گا. یا اشد وطئا, تیرے پیچھے چاہے طوفان کھڑے ہو غموں کے, تیرے سر کے اوپر چاہے آندھی ہو, اور نہ جانے کون سی چکی کے اندر تو پس رہا ہے,
اگر تیری زندگی میں رات کا قیام موجود ہے، اللہ کی قسم تو چٹان سے بھی زیادہ طاقتور ہے. تیری زندگی ایسی ہی ہے کہ جیسے یہ سارے غم یا پریشانیاں تیری ناک میں مکھی بیٹھی ہے، تو قیام سے فارغ ہوا، یہ تو نے ہاتھ سے مکھی کو اڑا دیا، تیرے دل کے اندر کسی چیز کا غم فکر ہوگا ہی نہیں. اللہ یہ پیارے نبی کو اللہ کے رسول کی ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا، بس نہیں، آگے سنیے، یا اشد وطئا واقوم قیلا واقوم قیلا. اللہ اکبر. کہا رات کا قیام تو کر، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. اس عمل میں یہ تاثیر ہے، اس عمل میں یہ قوت ہے. رات کا قیام کر کے دن کا آغاز کر، اللہ تیری زبان کے اندر وہ طاقت، وہ توانائی، وہ قوت رکھ دیں گے، تو جہاں بھی بات کرے گا تیری بات با اثر ہوگی. آج کی قوت ہے. وہ لوگ کہتے ہیں، میں تو کہتا ہوں اب ناراض نہ ہونا، یہاں ماشاءاللہ بڑے بڑے دانا اور عقل مند لوگ تشریف فرما ہیں. آج نا ہمیں ڈی ٹریک کر دیا گیا اس امت کو. دوڑ لگائیے ٹیکنالوجی میں، تباہ کر دی ہم نے اپنی نسلیں اس ٹیکنالوجی کے ہاتھوں، برباد کر دی ہم نے اپنی اولاد. یہ ٹیکنالوجی میں ترقی ہوگی تو اوپر جائیں گے. پھر آئے بھی اکانومی، معیشت، مال اور دولت، کاروبار، تجارت، کھپا دی اپنی اولادیں اور نسلیں ہم نے اس دنیا کے مال کے پیچھے. جناب وہ اللہ کے بندے نہیں. تاریخ انبیاء پڑھیں، وہ کتنے کو پیغمبر آئے تھے دنیا کے اندر ٹیکنالوجی کی تعلیم دینے. معاف کیجئے گا میری بات کا غلط مطلب نہ لیجئے گا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو ٹیکنالوجی کے میدان کے اندر کفار سے بڑھ کے ترقی کرنی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو معیشت کے میدان کے اندر کفار سے زیادہ آگے نکلنا چاہیے. لیکن کہاں غلطی، کہاں ہے غلطی؟ یہاں ہے کہ ایک دور تھا کہ مسلمانوں کے پاس ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ یہ روحانی قوت و طاقت ہوتی تھی جس کو عبادت کہا جاتا ہے. اور بھائی میاں جتنی مرضی ترقی کر لے، اگر تیرے وجود میں رات کا قیام نہیں ہے، دن کی نماز نہیں ہے، زبان پہ قرآن کی تلاوت نہیں ہے، دنیا میں کبھی عزت. قرآن کہتا ہے ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. طاقت قیام میں، اللہ کے سامنے جھکنے میں تمام پیغمبر، تمام نبی یہی طاقت اپنے اپنے ماننے والوں کو دینے کے لیے آئے تھے. وہ طاقت کیا تھی؟ لوگوں کو رب کے ساتھ جوڑا جائے. تو رب سے ٹوٹ کے جتنی مرضی ٹیکنالوجی حاصل کر لے، تو نہیں طاقتور بن سکتا. یہاں ڈاکٹر احباب بھی ہوں گے، یہاں انجینئر بھی ہوں گے، پروفیسرز بھی ہوں گے، یہاں علماء بھی ہوں گے. جتنی مرضی آپ محنت کر لیں، اگر آپ کا اللہ سے تعلق مضبوط نہیں، کبھی بھی آپ کامیاب ہوں. ارے بھائی رات کا قیام کریں، رات کے قیام کو وہی جو انبیاء کی سنت ہے کر کے پھر صبح ذرا بیٹھے تو صحیح کلینی کے اوپر. کیا مجال ہے کہ اس کی برکت کے آپ کی مریض کو اللہ شفا نہ دے؟ بیٹھے ذرا ٹیکنالوجی کے میدان کے اندر، اللہ آپ کی ہر کام کے اندر برکت نہ دے؟ نہیں سمجھتا ہوں. پہلے عبادت کر کے پھر میدان کے اندر نکلے، اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا فرماتے. وہ ایک دور تھا کہ مسلمانوں کا ایک لشکر ایک علاقے میں گیا. وہ علاقے کے لوگ بڑے طاقتور تھے، شاہزور تھے. یہ کون آ گئے؟ جاسوس بھیجے، پتا کرو ان کے حالات کیا ہیں. جاسوس کچھ دن رہا، جاسوسی کی، دن رات دیکھے، واپس آیا. آ کر اپنے سپاہ سالار سے کہتا ہے تو بڑا گندا ہے، ظاہری ان کے پاس وسائل تو نہیں ہیں، لیکن ایک چیز میں نے دیکھی ہے. کہا وہ کیا؟ کہا رہبانم باللیل، جب رات ہوتی ہے یا اپنے مالک اور اپنے خالق کے سامنے قیام کرتے ہیں. جب دن ہوتا ہے گھوڑوں کی لگامیں پکڑ کر سوار ہو جاتے ہیں. فوراً سے پہلے سپاہ سالار کہتا ہے تو ایک لاؤ کپڑا
میرے چہرے کو میری آنکھوں کو لپیٹ دو. اگر ان کے اندر یہ خوبی ہے تو وقت دور نہیں جب تم مٹی کے نیچے دفن کر دیے جاؤ گے. قرآن کہتا ہے ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. کہاں ڈھونڈتا پھرتا ہے اور کہاں تو اپنے آپ کو کھپاتا ہے؟ وقت تہجد ہے، اللہ کے سامنے آ، حکمرانی کے سامنے. طاقتیں بھی ملیں گی، قوتیں بھی ملیں گی، اللہ تیری زبان اور تیری زندگی میں برکت بھی عطا فرما دیں گے. پھر پیارے نبی نے کتنی پیاری حدیث فرمائی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ نے کیا کہا تھا؟ غور کرے ذرا یار، کتنی غفلت ہے میرے اندر اور آپ کے اندر. حدیث میں الفاظ کیا ہے؟ آپ نے کہا ینزل ربنا ینزل ربنا کل لیلہ کل لیلہ ینزل ربنا کل لیلہ. بار بار اس حدیث کو پڑھیے، سنیے. کہا روز، ہر رات ہر رات ہر رات ینزل ربنا. ساری دنیا کا خالق اور بالق آسمانی دنیا پہ تشریف لاتا ہے ہر روز. جب رات کا ایک تہائی حصہ باقی رہتا ہے. کیسے تشریف لاتے ہیں؟ جیسے اللہ کی شان ہے، کیفیت کا ہم کو علم نہیں. کیا کرنے آتے؟ کیا کرنے آتے؟ کہ جب اللہ آسمانی دنیا پہ تشریف لاتے، خود اللہ کلام کرتے، خود اللہ بولتے حل من مستغفر، حل من مستغفر. اور کوئی گنہگار ہے جسے احساس ندامت ہو؟ اور کوئی پاپی ہے جسے اپنے پاپوں پر شرمساری ہو؟ اور کوئی ہے نافرمانا؟ حل من مستغفر. میں خود آیا ہوں، ہر رات آتا ہوں، آج بھی آیا ہوں، آسمان دنیا پہ آیا ہوں. حل من مستغفر. اور کوئی ہے آئے، ایک بار کہہ دے اللہ مجھ کو معاف کر دے، میں سارے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار. کوئی ہے پریشان، کوئی ہے دکھوں اور غموں کا ستایا ہوا، کوئی ہے نڈھال، کوئی ہے زندگی کے حالاتوں میں پسا ہوا آئے، ایک بار کہہ تو دے اللہ، اے اللہ میرے رب آپ آئے ہیں، میرا یہ مسئلہ جھولی پھیلا تو صحیح، ہاتھ اٹھا تو صحیح، سجدہ کر تو صحیح. اور کوئی ہے من یدعونی جو مجھ کو پکارے، اجیب، اور میں اس کی پکار کو سنوں گا، قبول کروں گا. اور کوئی مجھ سے مانگ کے تو دیکھے، جو مانگے گا اللہ کہتے میں عطا کروں گا. اور کوئی تنگی ہے تو مجھے بتا. سارا دن کھپتا ہے، سارا دن دنیا کے سامنے رونے روتا ہے، حل ہوا کبھی مسئلہ؟ سارا دن لوگوں کے سامنے رونے روتا رہتا ہے، کبھی کوئی افاقہ ہوا؟ نہیں ہوا. آج سے اس نسخے کو اپنا. اٹھ وقت تہجد، اللہ آسمان دنیا پہ آتے اور بار بار کہتے ہیں میرے بندے کو ہے جو مجھ سے مانگے، جو مانگے گا میں دوں گا. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. بڑی پیاری حدیث ہے ایک. اللہ اکبر. وقت کم ہے، میں تو کافی مواد لے کے آیا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جنت میں نا ایک محل ہے، گھر ہے. جنت میں کیا ہے؟ محل ہے. آپ نے اس محل کے بارے میں پتا کیا بتایا؟ آپ نے کہا کہ جو جنت میں محل ہے نا وہ اتنا خوبصورت ہے کہ جس کو وہ ملے گا نا، وہ جب اس محل کے اندر بیٹھا ہوگا تو پوری جنت کا نظارہ کر لے گا. ساری جنت کا نظارہ محل میں بیٹھ کے کرے گا. اگر اسے محل سے باہر جانے کا دل کیا، باہر گیا تو اپنے محل کے اندر بھی جو چاہے وہ آرام سے دیکھے گا. اب جب محل کا لفظ آتا ہے نا تو میرے اور آپ کے تصور میں پتا کیا ہوتا ہے؟ شاید کوئی 1 کنال کا، کوئی 10 کنال کا، کوئی 20 کنال کا محل ہوگا. نہیں، وہ جنت کا محل ہے. حدود اور رقبے کا کسی کو پتہ ہی نہیں. حدود رقبے کسی کو پتہ ہی نہیں.
ماشاءاللہ یہاں دانا موتی لفظ سنا آپ نے؟ موتی یاسر بھائی موتی کتنا کو ہوتا؟ موتی موتی یہ دنیا کا ہے نا، جنت کا بھی موتی. صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے کہا جنت میں جو موتی ہے نا، موتی ایک موتی اس کی اونچائی کا تذکرہ کا، عرضها اس کا پھیلاؤ، اس کی وسعت، ایک موتی جو جنت کے اندر. یہ موتی کون سا ہوگا؟ یہ جنتی جب نکلے گا اپنے محل سے انجوائے کرنے کے لیے، کسی نہر کے کنارے پہ جائے گا، وہاں موتی کا خیمہ اس کو ملے گا جس میں یہ انجوائے کرے گا. کہا وہ جو موتی ہے، ایک موتی جو جنت کے کسی نہر کے کنارے پہ اس کی خیمے کی شکل میں ہے، کہا وہ 60 میل پہ پھیلا ہوگا. اس کا پھیلاؤ اتنا ہے، لمبائی کتنی اس کا ذکر نہیں. یہ تو محل ہے، موتی اتنا ہے تو محل کتنا ہوگا. جب اس کا محل کا ذکر کیا اور بھی آپ نے اس محل کی خوبیاں بیان کی. ایک صحابی سوال کرتا ہے، اللہ کے رسول اتنا پیارا محل، وہ بھی جنت میں، اللہ کس کو دیں گے؟ آپ نے کہا جس میں 4 اضافی خوبیاں ہیں. کتنی؟ 4. میں اضافی خوبیوں کا لفظ اپنی طرف سے اضافہ کرتا ہوں. یہ ایمان، توحید، عقیدہ، نماز، زکوٰۃ، حج سے علاوہ 4 خوبیاں ہیں. فرائض اور بنیادی عقائد سے ہٹ کر یہ 4 خوبیاں ہیں. پہلی خوبی کلمن اطاب الکلام، شیریں گفتار ہو، کلام کرے تو کانوں میں رس گھول دے، بات کرے تو منہ سے پھولوں کی پتیاں جھڑے. جب کسی سے ہم کلام ہو تو یوں جیسے اس کے منہ سے موتی گر رہے. جب کلام کرے تو سننے والا کہے کہ یہ بولتا ہی جائے، بولتا ہی جائے، کلام کرتا ہی جائے. لمن اطاب الکلام، شیریں گفتار، میٹھی زبان. نمبر 2 واطعم الطعام، اپنا ہی پیٹ نہ بھرتا ہو، اللہ نے دیا ہے تو جو لوگ بھوکے ہیں ان کا بھی کھانے کا انتظام کرتا ہو. وادام الصیام، ماہ رمضان کے بعد سو نہ جائے، سوار، جمعرات، شوال، اس کے نفلی روزوں کا بھی اہتمام کرتا ہوں. اور آگے وصلی باللیل والناس نیام، جب رات کا اندھیرا ہو جائے تو یہ سو نہ رہے بلکہ رات کے ایک حصے میں اٹھ کے اللہ کے سامنے قیام بھی کر لے. کہا یہ 4 خوبیاں جس کے اندر موجود ہیں، زبان کا میٹھا ہے، اخلاق کا اچھا ہے، شیریں گفتار ہے، کھانا دوسروں کو بھی کھلاتا ہے، نفلی روزوں کا باقاعدہ اہتمام کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، رات کا قیام کرتا ہے. بس یہ 4 خوبیاں جس کے اندر موجود ہیں، جنت میں یہ بالا خانوں والا محل اس کا منتظر ہے. اللہ اب بتائیے، یہ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے میں نے مختصر آج کی خطبہ جمعہ میں عباد الرحمن کی خوبی بیان کی ہے. اور وہ کیا ہے؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. علماء تو پھر علماء ہیں، وہ اس پہ کتابیں لکھ گئے، واقعات لکھ گئے. علماء تو علماء ہیں، وہ گھنٹوں کی اس کے اوپر گفتگو کر گئے. مواد تو بڑا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اس کہنے والے کو اور سب سننے والوں کو سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. جی ہم نے گزشتہ 2-3 خطبات جمعہ سے کیا سبق سیکھا ہے اور کیا ہم نے سمجھا ہے، ذرا مجھ کو وہ سبق سنا دیں. پہلی بات ہم نے یہ سمجھی ہے کہ عباد الرحمن جو اللہ کے بندے ہیں، جن سے اللہ پیار کرتے ہیں، جو اللہ کو پسند ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ان کی سب سے پہلی خوبی کیا ہے؟ ان میں کیا ہوتی ہے؟ عاجزی، انکساری، تکبر ان میں نہیں ہوتا. تو انشاءاللہ ہم نے اپنے اندر عاجزی کو پیدا کرنا ہے. دوسری خوبی ان کی کیا ہوتی ہے کہ دعوت کے میدان کے اندر بڑے محتاط ہوتے ہیں، بلا وجہ کسی سے تکرار نہیں کرتے، بلا وجہ کسی سے الجھتے نہیں. خاص کر جب مد مقابل جاہل ہو، اسے کسی چیز کا علم نہ ہو، تو اس کی جہالت اور اپنی عزت کا خیال کرتے ہوئے وہ کترا جاتے ہیں اور سلام کرتے ہیں. اور دعوت کے میدان میں جب پاؤں رکھتے ہیں تو با کردار با عمل ہو کے پھر پاؤں رکھتے ہیں. پہلے عمل، کردار، پھر اس کے بعد زبان کی دعوت. یہ دونوں چیزیں کیسے آ سکتی ہیں؟ عاجزی، انکساری، جھکاؤ. اس کے لیے تیسری خوبی اللہ نے کیا بیان کی کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. تو وہ رات کو کیا کرتے ہیں؟ قیام کرتے ہیں. تو آج کے خطبہ جمعہ میں میں نے چھوٹی چھوٹی کچھ باتیں بیان کی ہیں. میں دوبارہ آپ سے پوچھوں گا، کیا میں اور آپ نہیں چاہتے کہ ہمارا بھی اللہ کے نیک بندوں کے اندر، محبوب بندوں کے اندر تذکرہ آ جائے؟ چاہتے ہیں تو آج سے رات کا قیام شروع کر دیں. کیا میں اور آپ نہیں چاہتے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ ہمارے قریب ہو جائیں؟ چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آج سے پھر رات کا قیام شروع کر دیں. کیا آپ اور میں نہیں چاہتے کہ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف کر دے؟ چاہتے ہیں تو آج سے پھر کیا کریں؟ رات کا قیام شروع کر دیں. کیا آپ اور میں نہیں چاہتے کہ ہم گناہوں سے بچ جائیں؟ چاہتے ہیں تو پھر آج سے کیا کریں؟ رات کا. یہ قیام کے اندر طاقت ہے. کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ ایک طاقتور مضبوط انسان بنے، کوئی غم کوئی دکھ آپ کا کچھ بگاڑ نہ سکے؟ چاہتے ہیں تو پھر رات کا قیام شروع کر دیں. کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی زبان بھی اثر ہو، جہاں بات کریں آپ کی بات لوگوں کے دلوں میں اتر جائے، ایک ایسے مبلغ بنے کہ جو معاشرے کے اندر ایک نمونے کی حیثیت رکھتے؟ نہیں چاہتے؟ چاہتے ہیں تو پھر رات کا قیام شروع کر دیں. کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں؟ چاہتے ہیں تو پھر کیا کریں؟ رات کا قیام شروع کر دیں. تو انشاءاللہ نیت کرتے ہیں اگر آپ میری دعوت پہ، اس گنہگار کی دعوت میں عمل شروع کر دیں گے تو اللہ کے ہاں یہ امید ہے کہ میرے اعمال نامے کے اندر بھی، اور ہمیں یہ سبق دینے والے ہمارے اساتذہ اکرام، پھر ان کے استاد، پھر ان کے استاد، یہ سلسلہ اللہ کے رسول تک جا پہنچتا ہے. ایک انسان کسی کے کہنے پہ نیکی کرتا ہے، وہ مت سمجھے کہ اس کو اجر مل رہا ہے. یہ سلسلہ شروع ہوتا 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 اللہ کے رسول تک جا پہنچتا ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے. ایک سوال آیا ہے کہ داڑھی رکھنا یہ فرض ہے کہ یا کیا ہے؟ اس پہ ذرا درس دیں. اس پہ میرا پورا ایک لیکچر یوٹیوب پہ موجود ہے داڑھی کے حوالے سے، اور انشاءاللہ وقت ملا تو ہم اس پہ بھی اصلاح کریں گے. میں تو محبت سے بات کرتا ہوں. آج چلے سلسلہ چلا ہے محبت اور پیار سے. وہ بھائی ہاتھ کھڑا کرے جو یہ چاہتا ہے کہ میں جس حال کے اندر بھی ہوں، میں سویا ہوں پھر بھی، واش روم میں ہوں پھر بھی، میں چھت پہ ہوں، بازار میں ہوں، کاروبار کر رہا ہوں، میں کھانا کھا رہا ہوں، پانی پی رہا ہوں، جو بھی کر رہا ہوں،
حتیٰ کہ اللہ نہ کرے اگر میں کوئی گناہ بھی کر رہا ہوں پھر بھی نیکی کی حالت میں ہوں. کون چاہتا ہے؟ سب چاہتے ہیں جی. جن بھائیوں نے ہاتھ نہیں کھڑے کیے وہ نہیں چاہتے. اچھا سب چاہتے ہیں. یعنی کہ میں اگر گناہ بھی کر لوں, انسان گناہ ہوتا ہے لیکن پھر بھی میرے کھاتے میں نیکی ہو. میں سویا ہوں لیکن میرے اعمال نامے میں نیکیاں لکھی جا رہی. چاہتے ہیں. تو میں ایک عمل آپ کو بتاتا ہوں, وہ عمل یہ داڑھی کا مبارک عمل ہے. آپ سوئے ہیں, یہ نیکی تو آپ کے کھاتے میں ہے کہ نہیں؟ یار آپ واش روم میں تو قضائے حاجت اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں, خاموش ہیں, لیکن یہ نیکی آپ کے ساتھ ہے. اللہ نہ کرے کہیں کوئی زبان کی غلطی لغزش ہو جاتی ہے نا, کہیں کوئی جھوٹ آ گیا, گالی آ گئی, انسان ہے, غلطیاں ہو جاتی ہیں. اس حالت میں یہ نیکی آپ کے ساتھ ہے. میں فرض کی طرف جاؤں, سنت کی طرف جاؤں تو بات بڑی بہت دور تک نکلے گی, وقت نہیں. اس کا دوسرا رخ بھی ہے. رکھنے کی اتنی فضیلت ہے, لمحہ لمحہ, گھڑی گھڑی, سیکنڈ سیکنڈ نیکی ہے. نہ رکھنے کا ایک نقصان بھی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ کوئی یہ نقصان نہیں کرنا چاہے گا بندہ مومن. وہ نقصان کیا ہے کہ یہ ان گناہوں میں سے ہے جو 24 گھنٹے انسان کو چمٹا ہوا ہے. سویا ہے تو گناہ کی حالت میں, نماز بھی پڑھ رہا ہے تو گناہ کی حالت میں, روزہ رکھا ہے تو گناہ کی حالت میں, بیت اللہ کا طواف بھی کر رہا ہے تو گناہ کی حالت میں, تو موت آئے گی تو بھی گناہ کی حالت میں. معاف کر دیجئے گا, مجھے بڑی محبت ہے, میں بھی گناہگار ہوں, لیکن یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ آگے بڑھ کر یہ ان گناہوں میں سے ہے, یہ ان گناہوں میں سے ایک گناہ ہے کہ جس کو کرنے کے بعد انسان خوش ہوتا ہے, خوش ہوتا ہے. انسان آئینہ دیکھتا ہے, خوش ہوتا ہے. یہ خطرناک چیز ہے. کیوں؟ حدیث میں الفاظ ہے, من رعا منکم منکرا فلیغیر بیدی, کہ گناہ دیکھے طاقت ہے ہاتھ سے روکے, نہیں طاقت زبان سے منع کر دے, نہیں طاقت دل کے اندر برا جانے, اور یہ بھی طاقت نہیں تو دل میں اس کو برا ہی سمجھ لے. بھئی گناہ کو دیکھ کر دل میں برا جانے تو کہا ذالک اضعف الایمان, یہ کمزور ایمان ہے. تو اگر انسان گناہ کر کے خوش ہو تو پھر اللہ تعالی ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. یہ ایک اعلان ہے ماشاءاللہ, 23 اکتوبر بروز جمعرات عشاء کی نماز کے بعد جامع مسجد محمدی اکبر آباد کے اندر عظیم مبلغ میرے بڑے اچھے دوست بھی ہیں, کافی کانفرنسز میں دروس میں ان سے ملاقات رہتی ہے, اور ان کو شیخ الوظائف بھی کہا جاتا ہے. میرے ان کے بارے میں گمان ہے کہ زندہ اللہ کے ولی ہیں الحمدللہ. ان کا نام ہے فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبد المنان راسخ صاحب حافظہ اللہ تعالی. یہ وہاں تشریف لا رہے ہیں. دوست اب آپ جائیں, بڑا فائدہ ہوگا. شیخ صاحب کی بات میں اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے, روحانیت کے ساتھ ان کا بڑا لنک ہے. اللہ ان کی منتیں قبول فرمائے. دعاؤں کی درخواست سے آئی ہیں. ایک بھائی ہیں, ان کی والدہ ہماری مسجد کے نمازی بیمار ہیں, دعا کی درخواست کی. دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی امی جان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ایک اور بھائی ہیں بیمار ہیں, دعا کر دے اللہ ان کو بھی صحت و شفا عطا فرما. ایک بہنہ کی طرف سے دعا کی درخواست ہے, درد دل سے دعا کر دے اللہ یہ پریشان ہے, ان کی پریشانیاں دور فرما دے. ایک اور بھائی نے دعا کی درخواست کی, ان کے لیے بھی دعا کر دے اللہ یہ بھی اپنی کسی پریشانی کے اندر ہیں, اللہ ان کی پریشانی کو بھی رفع فرما. اللہ ہم سب کی پریشانیاں دور فرما. اللہ ہمیں راتوں کو قیام کرنے والا بنا. اللہ ہمیں راتوں کو اٹھ کر اپنے سامنے کھڑا ہونے والا بنا. اللہ ہمیں راتوں کو اپنے سامنے سر جھکانے والا بنا. اللہ ہمیں حالت رکوع کے اندر تہجد کے وقت اپنے سامنے اپنی کمر کو خم کرنے والا بنا. اللہ تنہائی میں رونے والا بنا. اللہ اکیلے کے اندر آنسو بہانے والا بنا. اللہ راتوں کے اندھیرے کے اندر گریہ زاری کرنے والا بنا. اللہ ہمیں وہ راتیں دے جو تیری یاد کے اندر بسر ہوں. اللہ ہمیں وہ راتیں دے جو تیری تسبیح کے اندر بسر ہوں. اللہ ہمیں وہ راتیں دے جو تیرے سامنے روتے ہوئے استغفار کرتے ہوئے بسر ہوں. اللہ ہمیں رات کا قیام ہماری نصیب اور مقدر کے اندر کر دے. اللہ ہماری اولادوں کو بھی یہ توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے بچوں اور بچیوں کو بھی یہ توفیق عطا فرما. اللہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پکا نمازی بنا, باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ صف اول کے اندر
نماز پڑھنے کا جذبہ دلوں کے اندر پیدا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔